السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید دوستو۔ اگرچہ جنگ بدر نے قریش کا دم خم توڑ دیا تھا، لیکن باطل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ چوٹ کھا کر اپنی ہٹ پر اور پکا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ سے کہ قریش نے بدر کے بعد بھی مسلمانوں پر 2 مرتبہ حملے کیے۔ ایک مرتبہ تو وہ مختلف قبیلوں سے ساز باز کر کے اتنا بڑا لشکر لے آیا جتنا عرب کی سرزمین نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، لیکن ہر مرتبہ انہیں ناکامی و نامرادی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس آخری حملے کو، جسے جنگ خندق کہتے ہیں، مسلمانوں اور قریش کی کشمکش میں انقلابی نقطے کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی اس کے بعد سیل کا رخ پلٹ گیا اور گرد و غبار چھٹ گیا اور اسلام کی کامیابی کی صورت سے ساری فضا جگمگا اٹھی۔ جنگ بدر ہجرت کے دوسرے سال ہوئی تھی۔ ہجرت کے چھٹے سال ذی القعدہ کے مہینے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی زیارت کا ارادہ فرمایا۔ 14 سواق پرست آپ کے ہم رکاب تھے۔ اس مہینے میں عربوں کے قدیم دستور کے مطابق سب کو مکہ شریف جانے کا عام اجازت ہوتی تھی اور لڑائیاں بالکل بند کر دی جاتی تھیں، مگر قریش مسلمانوں کی آمد کو برداشت نہ کر سکے اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف سے تھوڑے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر ڈیرے ڈال لیے اور کوشش کی کہ صلح سے معاملہ طے ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات چیت کرنے کے لیے قریش کے پاس بھیجا گیا۔ تھوڑی دیر میں افواہ پھیل گئی کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ یہ گویا جنگ کا اعلان تھا۔ چنانچہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر 1400 ساتھیوں سے بیعت لی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ افواہ غلط تھے۔ قریش کو مسلمانوں کے ارادہ جنگ کی خبر ملی تو ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور انہوں نے صلح کی بات چیت شروع کر دی۔ غرض 10 سال کے لیے صلح ہوگی۔ جو شرطیں طے ہوئیں ان میں بظاہر مسلمانوں کا پہلو دبا ہوا تھا، مثلا یہ کہ وہ اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں تو کعبے کی زیارت کا موقع دے دیا جائے گا، ہتھیار لگا کر نہ آئیں اور 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں۔ مکے سے کوئی شخص پناہ کے گھر سے مدینہ جائے گا تو واپس بھیج دیا جائے گا، لیکن کوئی شخص پناہ کے گھر سے مدینے سے مکے آئے گا تو وہ واپس نہ کیا جائے گا۔ ان شرطوں پر بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا، لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط منظور فرما لی۔ قرآن مجید نے اس صلح کو کھلی ہوئی فتح قرار دیا اور مسلمانوں کو ایک اور قریبی فتح کی خوشخبری بھی دے دی۔ کوئی شبہ نہیں کہ یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی کھلی فتح تھی۔ لڑائیاں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی بلکہ قریش نے شروع کی تھی۔ اسلام دین کے معاملے میں جبر کا روادار نہ تھا۔ قریش نے لوگوں کو دین حق سے جبراً روکنے کی کوشش کی اور 13 سال تک مکے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے رہے، اور جب مسلمان مدینہ شریف چلے گئے تو وہاں بھی 6 سال تک مسلمانوں کو سکھ کا سانس نہ لینے دیا۔ اور یقیناً اسلام کی کھلی فتح تھی کہ قریش کم سے کم 10 سال کے لیے جبر و ظلم سے دستبردار ہو گئے۔ لڑنے میں ہمیشہ پہل انہوں نے کی، مگر اب خود لڑائی ترک کر رہے تھے۔ اسلام رائے عقیدے کی آزادی کا حامی تھا۔ رائے اور عقیدے کی آزادی حدیبیہ کے صلح نامے کی بنیاد تھی۔ اس سے زیادہ روشن اور کھلی فتح اور کیا ہو سکتی تھی؟ پھر یہی صلح نامہ تھا جس کی بدولت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی کشمکش سے فراغت مل گئی اور آپ آزادی اور اطمینان سے اسلام کا پیغام پہنچانے لگے۔ جو قبیلے اور گروہ قریش کے خوف سے اسلام قبول کرنے سے ہچکچاتے تھے، وہ جوک در جوک ہلکا بگوش اسلام ہونے لگے۔ یقیناً یہ فتح مبین تھی، اور دوسری قریبی فتح جس کی خوشخبری دی وہ فتح مکہ کی شکل میں رونمائی۔